یا فاطمہ کلابیہ اصل باپ کی طرف سے جو نسبت ہے وہ فاطمہ بنت اسام. اگلی گل بھی بڑی ڈاڑی ہے. سب نکاح ہوا تو اللہ نے صرف بیٹے دیے اس عورت کو, صرف بیٹے. اس واسطے ام البنین کہتے ہیں. کوئی بیٹی نہیں, صرف بیٹے دیے. بھاجی ہوں دکھ میں بڑا ہونا ہے جی بندے ٹینشن نہ لین تا. جو بیٹے دیے ان میں پہلے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی. جڑا اچھی بولے ہوتے رزق وچ برکت, صحت وچ برکت, مال وچ برکت. تسی سیال کوٹ بہ کے نہیں بول دے, اللہ بھی قسم میں کربلا ویکھ کے آیا حضرت ابو بکر بن علی کا روزہ بھی میں آ ویکھ کے آیا. پہلے سال گیا تے اتنے نہ کچھ لکھیا سی, دوجے سال گیا تے کچھ اور لکھ لیا, تیجے سال کچھ اور لکھ لیا. میں کہا ساڈے کول فوٹو پرانی ہے. پہلا بیٹا جو حضرت ام البنین کے بدن سے آیا, فاطمہ بنت اسام کے بدن سے آیا, فاطمہ کلابیہ کے بدن سے آیا, بہادر باپ کی بہادر بیٹی کے بدن سے آیا. کون ہے پتر؟ اس کا نام ابو بکر بن علی ہے, دوسرے کا نام عباس بن علی ہے, اور تیجے کا نام عثمان بن علی ہے. ہوں بھی ہولی بولنا میں نے کچھ ہونا. تینے سکے بھرا نے, ماں بھی ایک ہے, اسی بولو میرے نال, باپ بھی, ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. جب یہ میرے غازی عباس پیدا ہوئے, اچھا انہوں غازی کیوں آندے رہے یہ چلو اگے جا کے دسنا. کربلا کی وجہ سے غازی نہیں کہتے, ہوتے تو شہید ہو گئے سن. یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. شہادت اے حضرت غازی عباس کو غازی سبب واقعہ کربلا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی حضرت غازی عباس جس بھی میدان میں گئے نا, حیدر کا پتر ہے نا. ہوں پتر کو نعرہ تو لاؤنا نہیں آیا تھا کسی نے بھی. چل تو تقریر ہی سن سواد لے ساڈے تو. بھائی جاگ رہے ہو یا موضوع چھڑ دیے آپ تو پھر بھاری اچھی سبحان اللہ کہنی پڑنی ہے. اب حضرت غازی عباس پاک پیدا ہوئے. پہلے مولا علی کی جتنی اولاد ہے کسی بھی اولاد کا نام حیدر نے خود نہیں رکھا. ہاں آئی ایم سنی. حسن پتر تھا تو نام میرے رسول نے رکھا, حسین پتر تھا تو نام میرے رسول نے رکھا. اس کا مطلب ہے پہلے پتروں کے نام مولا علی نے خود اپنی چاہت و مرضی سے نہیں رکھے. حرب تھا سرکار نے فرمایا نہیں ان کا نام حسن رکھو, حسین رکھو. یہ بھی رب نے اپنی جنت کے پردوں میں چھپا کے نام رکھے ہوئے تھے. اس سے پہلے کہ اس کا نام حسن حسین نہیں ہے. اور باری آ گئی, یہ گود میں غازی عباس ہے, نام کیوں رکھے گا؟ گڑتی بھی مولا علی نے دی ہے, اذان بھی مولا علی نے پڑھی ہے, نام بھی مولا علی نے رکھا ہے. فرمایا پہلا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا ابو بکر, دوسرا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا عباس, تیسرا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا عمر, چوتھا پتر ہے نام رکھوں گا عثمان. چلو ادھر بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ بھی نال حل نہ کیتا تو پھر ساڈا پیٹ خراب ہو جانا ہے. وہ کی ہے؟ اور جی آل بیت نے تو نام رکھے ہیں صحابہ کے ناموں پہ. کیا صحابہ نے بھی رکھے ہیں؟ تو میں کو پڑھ لینا سی. آج آ جانیاں گلاں نہیں پت کری دیاں. اگر آل بیت نے رکھے ہیں تو صحابہ نے بھی رکھے ہیں, اور کئی کتابوں میں یہ نام موجود ہیں. بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے, بیٹوں کے نام حسن رکھا, پوتوں کا نام حسین رکھا. حضرت عثمان غنی کے جتنے نکاح ہیں ان میں جتنے پوتے ہیں وہ بتا. حضرت عبداللہ بن عمر کی آگے نسل ہے, جتنے پوتے ہیں وہ بتا. لب جائے گا. ہم آگے چلیں. گڑتی خود دی, آزان خود پڑی, نام عباس غازی پاک کا نام. کون ہے جو شیر پہ بولے اللہ اسے بہادر کر دے؟ نام خود رکھا. ہوں منظر چیک کرو, یہ کلچر ہے تیرا سندہ یار. تہاڈے پنڈ بھی ایویں ہوندا تے ساڈے پنڈ بھی ایویں ہوندا. جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تے وڈے بندے چکدے آ سب تو پہلے دادیاں نانیاں. کون ہے جو غازی کی عظمت کے اس جملے کو سن کے خاموش رہا؟ مینوں دکھ ہونا ہے. لو جی چک کے آندے نے باجی مبارک ہووے, بہت سوہنا ماشاءاللہ منڈا تہاڈا. ایویں ہی ہوندا. چلو کوئی مسئلہ جی, تہاڈے نہیں سونے ہے تو سارے ہی سونے ہے جے کتے تھوڑا جہا سیرا. بہت سوہنا ماشاءاللہ, کڈا سوہنا. اکھاں چاچے تے گئیاں,
اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، نا 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 میری ٹائم شاید میری تقریر دے اگلے 20 منٹ بادشاہ باقی رہ گئے، اور تسی قتل نہ کرنا، میں 45 منٹ سے خطاب چھوڑ دینا، 55 پورے ہوئے سن۔ پھر عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت سیدہ جناب حضرت فاطمہ بنت اعظم فاطمہ کلابیہ کی گود میں حضرت عباس پاک کی ولادت ہے، مولا علی گھر میں آئے ہیں، شیر آیا ہے۔ تو آڑے ساڑے گھر سے بچہ پیدا ہو جائے تو ہمارے عورتیں بزرگ اٹھا کے کہتی ہیں او باجی مبارک ہوے، ایدیاں اکھاں چاچے تے گئیاں، اے تائے رنگا، اے دے نک مامی تے گیا، اے نانے جیسے، اے دے لب چاچے تے گئے، ایدیاں اکھاں فلانے تے گئیاں۔ سوچو جب جناب فلت فاطمہ کلابیہ کی گود میں مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں غازی مدینے پیدا ہویا ہے، یہ بھی تو انہیں پتہ ہو جانا ہے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اعظم فاطمہ کلابیہ کی گود میں غازی ابا وفا غازی عباس پاک کی ولادت ہوئی ہے، علی کسی سفر سے گھر آئے ہیں، اپنے پتر کو اٹھا کے فرمایا اس کا نام بھی خود رکھیں گے، پھر فرمایا او میری دوجی فاطمہ مبارک ہو، اکھاں بھی میرے جیاں نے، لب بھی میرے جیاں نے، چہرہ بھی میرے جیاں ہے۔ بس سارے سبحان اللہ نہیں آکھی، میں تو ایک موقع اور دینا، یہ نہیں آکھیا یہ کسی اور پہ گیا، یہ چاچے جیسا، تائے جیسا، یہ خالہ جیسا، نانا حیدر بادشاہ اپنے پتر عباس کو اٹھا کے فرماتے ہیں اور اس کی ماں فاطمہ سے بنت اعظم ذہن میں رکھنا، فرمایا گود تیری ہے، بیٹا تو میرا ہے، اکھاں بھی میرے جی ہی نے، لب بھی میرے جی نے، چہرہ بھی میرے جی ہے، کیا تصویر مرتضی مولا غازی عباس با وفا۔ پتر پیدا ہوا، گڑتی خود تھی، آزان خود پڑی، او کنی رونق ہوئی ہونی اس دن، جس دن حسین بادشاہ ایک دوجے دوویں بھران دے ہون گے، ہن اللہ تیجا بھرا دے دیتا عباس آپا نو۔ اے او جملے آ جڑے کم از کم محسوس کرن والے آ، اندر دل ہے نا، ایتھے چھوٹے چھوٹے بال نے نا، اللہ تیجا بھرا دے ہوندے، او پوت ساڈے ال تیجا بھرا آیا، سچ بتا حیدر کا حسن کتنا خوش ہوا ہوگا عباس کو اٹھا کے۔ حضرت غازی عباس پاک کی ولادت باسعادت، 2 نفل پڑے حضرت مولا اس علی سرکار نے، شکر ہے یا اللہ، پتر بھی دیا بہادر بھی دیا، اور یہی وجہ تھی کمرے بنی ہاشم، ہائے 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 بنی ہاشم کا چاند، علی کے گھر کی رونق۔ چلو 2 کو جملے اور ہیں فضائل کے سن لیں، پھر کربلا سفر کرتے ہیں۔ کون ہے غازی عباس بھائی؟ ان کی ماں اپنے پتراں، صرف پتر ہی سن، تیاں تے کونی سن، بٹھا کے آندی سی عباس تیری ماں جائی بہن کوئی نہیں، پر تو غلام زادہ ہے، غلام زادی کا بیٹا ہے، تو ذہن میں رکھنا جب تیرے سامنے زینب آ جائے، 1 2 4 سپیکر لگے آپ کیمرے دا 3 4 جگہ تے ہوندی، زندگی میں غازی عباس تے سیدہ کی طرف انج کدے نہیں ویکھیا۔ پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، کرتل اٹھا کے نہیں دیکھا، کیوں؟ اگلے جملے پہ بھی جڑا ہاتھ چوک کے بولے دی نسل دی خیر ہو، اور کیوں؟ حسین پاک کا یہ تو بیٹا حضرت مولا علی کا بیٹا ہے، تو باپ تو ایک ہے، پر پھر بھی اپنی جناب کبھی نظر جھکا کے نہیں دیکھا، اٹھا کے جناب زینب کی طرف نہیں دیکھا، کیوں؟ فرمایا یہ تو زہرا کے حیا کی وارث آ رہی ہے۔ پھر ایک قدم آگے چلتا ہوں، جب جناب زینب گھر میں آ جایا کرتی تھی کسی جگہ پہ، ہولی پاجی نہیں بولنا نہیں تو دکھ ہونا مینوں، پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ فاطمہ بنت اعظم اپنے 4 پتراں نوں آندے نے، پتر جدو زینب آوے منجی تے نہیں بیٹھنا، ادب اور حیا کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، زہرا کی شہزادی آئی ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی آئی ہے، اب نہیں، پھر صحیح۔ اگر آپ سے میں پوچھوں جناب زینب پہ 2 4 منٹ باتیں کرو تو شاید مشکل ہو جائے گا، نہیں مہینوں تو ہوندا، کیونکہ آپ نے صرف جناب زینب کا جو کردار سنا ہے فیک چیزیں تھی، پتر یہ زہرا کے حیا کی وارث ہے،
یہ مولا علی کی بہادر بیٹی ہے. ہوں ہے کوئی جڑا اچھی بولے یہ بھی ترجمہ کر رہا ہے, میرے کرن دی لوڑ نہیں. یہ تو مصطفیٰ کی زبان لباب دہن چوس کے نانے کی خوشبو دینے والی جناب زینب. ایک لمحے کے لیے رکیں, کربلا پوری نہیں ہونی اس بی بی کا پاک قاضی کرنا ہوا تو. یہ زینب کون ہے؟ نام حضور نے خود رکھا. زینب کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ میں دستا, خوشبودار پودا. ارے بھی میرے جوان آستہ بولنے کے تو دکھ ہوگا. خوشبودار پودا نام حضور نے خود رکھا. اچھا اگلی گل بھی سنو تو اللہ مٹھا نہ بولے. جب جناب سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں آ جایا کرتی تھی, حضور اپنی بیٹی کو اٹھا لایا کرتے تھے کندھے پہ, اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کہاں پھرتے ہو دیوانو. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی ظاہریات کا آخری حج ہے. نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا. آخری حج جنہاں حج کیتا انہوں نے پتہ ہے یہ کبھی منا, کبھی مزدلفہ, کبھی بیت اللہ. جب حضور نے آخری حج فرمایا تو حضور کے دائیں کندھے پہ ایک بچی بیٹھی تھی. کون تھی؟ فرمایا وہ زہرا کی زینب تھی.